لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وقان اللہ علیما حکیما. صلوات بھیجے محمد. عزیزان محترم، مجالس بہت تیزی سے روز عاشور کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. عاشورہ کا دن اپنے وجود میں اتنی وسعت رکھتا تھا کہ آج تک اس کا بیان دنیا میں اتنا ہو رہا ہے پھر بھی کم ہے. ایک دن اتنا طولانی تھا، یا یوں کہیں کہ اس ایک دن میں ہونے والے واقعات میں اتنی گہرائی تھی کہ ابھی تک عالم اس چشمے سے سیراب ہو رہا ہے. یہ اس ایک دن، ہم اس ایک دن کو بیان کرنے کے لیے اگر ان 2 مہینوں میں بھی دیکھیں تو لاکھوں مجلسیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی حق بیان نہیں ہو پاتا. اور ہم ان ایام کو مخصوص کرتے ہیں کسی نہ کسی شہادت سے، اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں. مگر آپ قلب سید الشہداء کا تصور کریں کہ کس طریقے سے اس چند ساعتوں میں جناب سیدہ کے بیٹے نے ان ساری چیزوں کو اپنے وجود میں لیا. ہم تصور بھی شاید اصلا فکر محال ہے. انسان، عام آدمی کا قلب کسی حادثے کو برداشت نہیں کر پاتا. آپ کے سامنے دنیا میں حادثے ہو رہے ہیں، آپ انسان کے آس پاس حادثے ہو جاتے ہیں، انسان غمناک شکار ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک قلب کی فزیکلی ایک لمٹ ہے برداشت کرنے کی، مگر وہاں پر آپ اس قلب کو دیکھیں اور اس چہرے کو دیکھیں کہ روایات کہتی ہیں کہ جتنا وقت عصر عاشور کے قریب ہو رہا تھا چہرہ اتنا نورانی ہوتا جا رہا تھا. تو یہ 2 ڈیفینیشنز کا جو فرق ہے، یہ ایک زمینی نیریٹو ہے، یعنی حقائق کو دیکھتا ہوا سامنے چیزوں کو، اور ایک الہی نیریٹو ہے اللہ کا. یہ کربلا ہمیں اس میں بہت سپورٹ کرتی ہے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. زان محترم، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اتصال اور متصل کرنا، وجود میں اپنے آپ کو سید الشہداء کے ساتھ جوڑنا، اور یہ دنیا کو یہ میسج دینا بڑا امپورٹنٹ ہے
کہ یہ امام کسی فرقے کا امام نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ مجلس اور عزاداری کو ہم صرف یوٹیلائز ہو رہے ہیں، اس کو زندہ خود خدا نے رکھا ہوا ہے، ہم یوٹیلائز ہو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارا کام نہیں ہے یہ کام سید الشہداء کا ہے۔ آپ کے سامنے اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی نظر و نیاز ہوتی ہے، اتنا انسان آتا ہے، اور آپ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی یہاں تو نہیں ہو رہا۔ اور پھر جب آپ کربلا جاتے ہیں اور اربعین کو دیکھتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام کی حکومت کسے کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو 80 کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہ بیسیکلی پریکٹیکل آج کے مین اور مشین کے دور میں آپ کو بتاتا ہے کہ امام کی حکومت ایسی ہوتی ہے جس میں ملینئر بھی واک کر رہا ہے، فقیر بھی چل رہا ہے، ہر آدمی چل رہا ہے، اور ہر آدمی اپنے پورے وجود سے امام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ایک موقف لگا ہوا ہے جو ڈیلی کی ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر کا خرچہ ڈیلی کر رہا ہے، اور ایک موقف وہ بھی ہے جہاں ایک بچی صرف ٹیشو پیپر لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ حسین کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ برابری جو ہے وہ یہ امام حسین دے سکتے ہیں۔ کیوں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ روزے عاشورہ برابری دی ہے، جون کو بھی اور حبیب ابن مظاہر کو بھی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اب یہ میٹافورس ہے، یہ مادہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، مادے میں رہیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو یہ محسوس کرنا پڑے گا۔ دنیا کا میڈیا اس لیے تو اترا ہوا ہوتا ہے اربعین پہ، یہ انڈرسٹینڈ ابھی تک دنیا چھپاتی رہی ہے، نہ دکھائیں، بٹ سٹل آپ کے سامنے جرنلسٹ آ رہے ہیں، دنیا کو یہ خبر آہستہ آہستہ مل رہی ہے، اور اب انشاءاللہ تو حالات ایسے ہیں کہ دنیا اور زیادہ فوکس ہوگی کہ یہ حسین کون ہے کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا اور ابھی تک لوگ اس کے راستے پر اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں، سید الشہداء سے مانوی رابطہ کریٹ کریں۔ سید الشہداء ہی وہ مانوی راستہ ہے کہ جو انسان کو متصل کر سکتا ہے۔ امام کسی کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ اقبال الاعمال میں روایت ہے باب زیارت کے باب کے اندر کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ جاتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ امام پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں آ رہا ہوں، نو بڈی نوز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ہی نوز ہوز کمنگ، وہ جان رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، کاشان کے ایک عالم دین تھے، مجلس پڑھتے تھے، مشہور خطیب تھے۔ اچانک سے ایک بوڑھی سی خاتون جو تھی وہاں پر، اس نے ان کو روکا کہ شیخ ہماری بھی مجلس پڑھ دیں۔ انہوں نے اپنا اسکیجول دیکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے اسکیجول میں جگہ نہیں ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو ان کا کسی بھی وقت پڑھ دیں، بس تھوڑی سی مجلس پڑھ دیں، مصائب پڑھ دیا کریں آگے۔ انہوں نے جب اپنا دیکھا تو انہوں نے بولا دیکھا میرے پاس جو ہے نا وہ ظہر کے تھوڑا پہلے کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، میں ظہر کے بعد یا کچھ ایسے تھوڑی دیر ہے، عموماً اس ٹائم استراحت کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، میں اس ٹائم کہا ٹھیک ہے، آتے رہے پڑھتے رہے۔ بوڑھی سی خواتین تھیں، محلے کی بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی تھیں، یہ مصائب پڑھتے تھے چلے جاتے تھے۔ روز عاشور ان کا اسکیجول یہ تھا کہ یہ جتنی بھی مجالس ہیں وہ ظہر اثر سے پہلے پڑھ دیتے تھے تاکہ اس کے بعد باقی کریں۔ ان کو بتانا بھول گئے اور اپنے بھی ذہن سے نکل گیا۔ مجالس پڑھ کر ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی نے کہا اے میرے بیٹے کے ذاکر، وہ بوڑھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اچانک سے ہڑبڑا کے اٹھے، جلدی جلدی لباس پہنا، گرمیوں کے دن تھے، کہا میں دوڑتا ہوا جا رہا، میں نے دیکھا کہ گلی کے کونے پر وہ بوڑھی عورت انتظار کر رہی ہے۔ اب میں اور تیز ہوا، مگر پھر بھی وہ کبھی گلی میں جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی جاتی ہے باہر آتی ہے۔ میں نے کہا جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہ اندر کیوں نہیں چلی جاتی؟ جب میں پہنچا تو مجھے کہتی ہیں شیخ تم نے دیر کر دی، خود جناب سیدہ مجلس میں آئی ہوئی تھی۔ خوب یہ حقیقت ہے عزیزان محترم، یہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ معنویت، یہ اسپرچولیٹی، یہ روحانیت جو مجلس میں ہے، یہ ان کے وجود کا کرم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے متصل رکھیں۔ وہ ہماری گفتگو عزیزان محترم الہی نیریٹو اور شیطینک نیریٹو پر ہے۔ یہ دنیا ایک الگ طریقے سے چل رہی ہے اور اس میں آپ مادے کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے جو ہو رہا ہے، لیکن ہر حادثے کے پیچھے ایک سنت الہی حاکم ہے، ایک اللہ کا پیغام حاکم ہے ہر چیز کے اندر۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار اپنے خزائن کو عالم سے اتارتا ہے، لیکن جتنی انسان میں کیپیسٹی ہے اتنا اترتا ہے۔ شرط اس کی اسی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اور آج کے موضوع اور آج کی آیت کے اندر میں پینیٹریٹ کروں گا۔ عزیزان محترم، شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو، طاہر ہو۔ جب تک طہارت نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ ہاؤ میں آج کے دور میں ایکسٹریکٹ کروں چیزوں کو۔ قرآن میں جتنے قصے ہیں یہ جزیات کو بیان نہیں کر رہے، یہ قوانین الہی کو بیان کر رہے ہیں، بٹ میں اس کو ایکسٹریکٹ کیسے کروں؟ میرے پاس کچھ ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو الہی چشم سے دیکھ سکوں، تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو طاہر کرے، انسان پاکیزگی کی طرف چلا جائے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عابدینی اپنی اس بحث کے اندر اس موضوع میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیپیسٹی کے ساتھ چیزوں کو دیتا ہے۔ مثال حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ رہی ہیں۔ کیوں دوڑ رہی ہیں؟ حج آپ کے سامنے گزرا ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کر کے آئیں گے، خدا اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو، باقی جو لوگ جو رہ گئے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ صفا و مروہ میں دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑتے ہیں اور آب زمزم کا چشمہ جوش یعنی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نکلتا ہے اور پانی فلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ہاجرہ ایک دم آتی ہے اور علماء احادیث و روایات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فوراً پتھروں کو رکھ دیا تاکہ یہ پانی ریگستان میں بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ روک دیا، پانی کو روک دیا۔ پانی جوش میں نکل رہا تھا، چشمہ ایسی ہے نا زمین سے پھوٹتا ہے، پھوٹا، فلوٹ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے روک دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جناب ہاجرہ نے وہ پتھر نہ رکھے ہوتے تو قیامت تک زمزم جاری رہتا۔ جوش میں فرق ہے، ہاں، نکلنے ابلنے میں اور فلوٹ کرنے میں فرق ہے۔ نکل ابھی بھی رہا ہے لیکن فلوٹ نہیں ہو رہا۔ کہا اگر وہ یہ پتھر نہ رکھتی تو یہ قیامت تک دنیا میں فلوٹ کرتا رہتا، زمزم کے دریا ہوتے، زمزم کی نہریں ہوتی، مگر انہوں نے روک دیا۔ مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ پروردگار نیت کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اب ان کی جو بھی نیت تھی بہرحال انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا، بس سٹاپ کیا وہیں رک گیا۔ عطا ایسے ہی ہے، جتنا آپ انہینس کریں گے، آپ اس
کنیکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ نہ صرف وہ قدر یعنی تقدیر کو، بلکہ اپنے اس سے اوپر کے معاملات کو بھی تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب ذہن رکھیے گا، بات مشکل ہے تھوڑی سی لیکن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان جتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے ظاہری دنیا کے اندر، آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، آپ کی نالج بڑھتی ہے، آپ کی معرفت بڑھتی ہے، آپ کی پی آر بڑھتی ہے، آپ معاشرے میں اسی طرف سے ہوتے ہیں۔ پہلے شاید آپ چھوٹا سا کام کروانے کے لیے آپ کو مشکل ہوتی ہے، انسان علم حاصل کرتا جا رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اپلیکیشنز ہیں، پہلے بینک جانا تھا، ڈپازٹ کرانا تھا، بل دینا تھا، انسان اپ گریڈ ہو گیا، ون ٹچ پر انسان سارے کام کرتے چلا جا رہا ہے، اینڈ گروئنگ ہو رہا ہے، انسان گرو کر رہا ہے۔ جتنا انسان اپ گریڈ کرتا رہے گا اتنا اس کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی۔ مجلس صرف لوگ سنتے تھے جو بیٹھے ہوتے تھے، اب مجلس پوری دنیا سن رہی ہے۔ گرو کیوں گرو ہو رہا ہے؟ انسان تسخیر کر رہا ہے قدرت الہی میں، ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ ہوا کی فریکوینسی کو ڈیکوڈ اور انکوڈ کر رہا ہے۔ پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ اتنی فریکوینسیز ہیں، اس کی ڈفرینس ہوتی ہے، اور میں اس فریکوینسی میں ڈیٹا پیکٹ کو بھیجوں گا، پوری دنیا میں جائے گا، آپ کے سامنے ہے۔ وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جتنی انسان کی ذہن کی سوچ ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ صرف دعا مانگنا انسان کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے، لیکن انسان اگر اپنی دعاؤں پر ایمان لے کر آئے، دعا مانگنے کے طریقوں پر ایمان لے کر آئے، دعا کہتے کسے ہیں اور کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلی چیز طہارت ہے، پانی، طہارت ظاہری، طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری کیا ہے؟ انسان نجاست کو دور کرے، وضو کرنا طہارت ہے۔ آخر اللہ نے پانی میں ایسا کیا رکھا ہے کہ وہی پانی آپ، ویسے لوگ کچھ بھی کرتے رہے لیکن ایک سیٹ رول کے حساب سے اگر اس پانی کو بہایا جائے، چہرے کو دھویا جائے، بازو کو دھویا جائے، سر کا مسح کیا جائے، انسان کسی اور عالم میں انٹر ہو جاتا ہے۔ بہت سادی سی مثال ہے اور ڈیلی کی مثال ہے۔ آپ بہترین صاف کپڑے پہنے ہوں، کربلا کی زمزم پیا ہوا ہو، مکہ میں کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، وضو نہیں 1000 رکعت پڑھ لیں، خدا نے ایک بھی قبول نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ راز ہے، پانی جس طریقے سے اس نے چاہا ہے۔ روایات میں پانی کو معصومین کے امام کہا گیا ہے۔ جیسے ظاہری پانی ظاہری طہارت کرتا ہے، امام انسان کے باطن کی طہارت کرتا ہے۔ پانی جب تک انسان اس چشمے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا جو وصل ہے اس عالم سے کہ جہاں سے سب کچھ اتر رہا ہے، امام وہ ہے۔ ہمارا امام دنیا کے ظاہری امام جیسا نہیں ہے۔ ہمارے امام کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے آپ کے باقی مذہب انسان، مولانا صاحب بھی ہمارے مسجد کے امام ہیں، یہ ساری چیزیں بھی امام ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا عقیدہ 12 امام کا ہے، وہ 12 امام معصوم ہے، وہ کنیکٹڈ ہے۔ ڈفرنس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، بریکٹ بہت سارے ہیں آج، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے اسمارٹ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہی چیز کو 4 ڈفرنٹ جگہ پر بھیجتا ہے۔ کس چیز کو؟ ابتلا، امتحان، آزمائش۔ عام مومن، عام جو شخص جو ظالم ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر جب امتحان آتا ہے، عذاب آتا ہے، آزمائش ہے، تو وہ اس کو ادب کرنے کے لیے، ایک ہی چیز ہے، اس کو ادب کرتی ہے۔ مومن کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو مومن کو نکھارنے کے لیے، مومن کو نکھارنے کے لیے۔ تیسرا، جب اللہ اپنے انبیاء پر آزمائش ڈالتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ کس لیے ہے؟
تاکہ انبیاء کے درجات کو کمال پر لے کے جائے. ایک ہی چیز ہے, چیز ایک ہی ہے, بٹ ظرف الگ ہے. ظرفیت, ڈاؤن لوڈ جس موبائل میں 1 ٹیرا بائٹ SSD, اس کی پرائس کتنی ہے؟ جس میں 256 ہے اس کی پرائس کتنی ہے؟ وہی موبائل ہے, کوئی چینجز نہیں ہے. میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیوں چینجز ہے. جو قیمت ہے وہ ظرف کی ہے, اتنا ڈیٹا اس میں آ سکتا ہے. یہ تو دنیاوی رول ہے کہ جتنا ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہو تمہاری قیمت بڑھ جائے گی. تو جب باطن الہی میں جو جتنا ڈیٹا ریسیو کرے گا اتنا وہ انہینس ہوتا چلا جائے گا. مومن ریسیو کرتا ہے, مومن نکھرنا شروع ہو جاتا ہے. انبیاء ریسیو کرتے ہیں, ان کے کمال اور درجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب اولیاء خدا اس آزمائش کو ریسیو کرتے ہیں تو خدا کرامات کو ان کے وجود سے ظہور دیتا ہے اور وہ ہدایت کا باعث بنتے ہیں. ایک ہی چیز ہے, ڈفرنٹ ریسیونگ کا ہے کہ یہ اتر کہاں رہا ہے. ایک شخص کا بچہ بیمار ہو جائے, پریشان ہو جائے گا, یہ کیا ہو گیا, کیسا ہو گیا. ایک اور شخص کا بچہ بیمار ہو جائے اور وہ بہت ساری بیماریوں کو پہلے دیکھ چکا ہو. میں نے واقعہ کل ایک مجلس میں نیریٹ کیا, انفلوئنسر جو ہے وہ بتا رہی تھیں کہ ایک بچی پیدا ہوئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت مشکل ہے یہ بچی بچ جائے, بہت مشکل. لیکن 1-2 دن بعد انہوں نے کہا کہ فی الحال ٹھیک ہو گئی, لے جائیں. پہلے بالکل ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کہ اس میں پرابلم ہے, یہ بچی بچے گی نہیں. والدین لیکن جب ان کو بچی مل گئی تو خوش ہو گئے. 6 سال بچی صحیح رہی, اچانک سے ایک دن بیمار ہو گئی. ہاسپٹل گئے, ڈاکٹروں نے بولا چھوڑ دیں, ابھی ہم دیکھیں گے. دوبارہ آئے, کہا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں 1 دن اور دیں. 2 دن بعد آئے, ڈاکٹروں نے معذرت کی, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم آپ کی بچی کو بچا نہیں سکے. دونوں والدین خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ آپ کو گریہ کرنا چاہیے, رونا چاہیے. کہا ہمیں تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ بچے گی نہیں. 6 سال تو خدا نے ہمیں توفیق دی اس بچی کی. نیریٹو چینج ہے. حادثوں کو دیکھنے کی نگاہ تبدیل ہے. زن محترم, ہم حادث کو کیسے دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کے حوادث کو کیسے دیکھتے ہیں. یہی دیکھیں آپ, پروردگار جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی انہی چیزوں کو پیش کر. آج جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت نازل کی, سورہ الفتح کی جو ہے وہ آیت نمبر 4 ہے. آپ جانتے ہیں سورہ فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. جو مسلمانوں کی کنڈیشن تھی اس پر پروردگار نے اس کو نازل کیا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ هو الذی انزل السکینہ, ہم نے مومنین کے قلب پر سکون کو نازل کیا, آرام کو, اطمینان کو نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو, ان کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے. اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جو زمین اور آسمان کا جو لشکر ہے نا وہ خدا کا لشکر ہے, اور خدا ہی بہتر جاننے والا حکیم اور علیم ہے. جانے محترم, یعنی اللہ ہی مومنین کے قلوب پر آرام کو اتارتا ہے, اللہ اتارتا ہے. خدا کے ہاں قرآن کی سنت میں وکٹری یعنی کامیابی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دنیا کیا کہتی ہے, ظاہری طور پر آپ نے کتنے میزائل مارے, آپ نے کتنی زمین کیپچر کی, دنیا کے نزدیک یہ ڈیفینیشن ہے جیت کی. قرآن اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا. انبیاء کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے, کیا اس وقت انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا؟ انبیاء سے جتنے لوگوں نے لڑائیاں کی, کیا کوئی چیز کو ایکوائر کیا تھا؟ انبیاء نہیں. کیا چیز تھی جیت؟ دنیا کے معاملے میں کیا ہے کامیابی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سنت الہی کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. میں تھوڑی سی دیر آپ سے التماس دعا اذان موت. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے.
کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ 80، روایت کہتی ہیں 80 لوگ. تو کیا دنیاوی حساب سے دیکھا جائے حضرت نوح جیت گئے؟ نہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کامیاب ہو گئے. حضرت موسیٰ معجزے دکھائے، دریا پار کرایا، قوم غلط ہو گئی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سامری، اور 40 سال گھومتی رہی. حضرت موسیٰ حکومت نہیں بنا پائے. کیا حضرت موسیٰ شکست کھا گئے؟ صلح حدیبیہ جس کی آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو پروردگار نے کہا صلح کر لو. بات سمجھے کہ ہم ہار گئے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہارے، خدا تمہارے دلوں پر سکون کو نازل کرے گا، اور سارا لشکر زمین اور آسمان کا خدا کا ہے. اور ویسے بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ایون جب تم لڑ رہے ہوتے ہو، کیا تم لڑ رہے ہوتے ہو؟ جو تیر چلاتے ہو وہ ایزار رمیتا، وہ جو تیر چماتے ہو، کیا تم تیر چلا رہے ہو یا خدا تیر چلا رہا ہے؟ یہ سنت الہی کو سمجھنا ضروری ہے. جانے محترم، سید الشہداء 72 لوگ، تھوڑے سے لوگ، ظاہری طور پر کیا ہوا؟ ختم ہو گئے نا. تو کیا سید الشہداء خدا نخواستہ شکست کھا گئے؟ دنیا کامیابی کسی اور کو کہتی ہے، خدا کے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے. سید الشہداء نے پورا نیریٹو چینج کر دیا. جنگ زمینی نہیں ہے، جنگ لینڈ اکوائر کرنا نہیں ہے، جنگ تفکر کو، عقیدے کو بدلنے کا نام ہے. یہی تو تھا. انبیاء کس چیز سے لڑ رہے تھے؟ انبیاء اس بات سے لڑ رہے تھے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے الہی ہے، اس کو حاکم ہونے دو. دشمن اس آئیڈیالوجی کو حاکم نہیں ہونے دیتا. آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے بعد عالم اسلام میں کس چیز کو روکا گیا؟ کس چیز کو روکا گیا؟ ابن الحدید جو شرح نہج البلاغہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی لوگ، بہت سارے اور جو کہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو لکھا ہے. جارج جورداگ جو کرسچن ہے، جس نے مولا کائنات پہ کتاب لکھی ہے. گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. دا وائس آف ہیومن جسٹس بک ہے. ان سب نے ایک چیز بڑی سادی سی بات کی ہے. کیا کی ہے کہ دشمن بغض علی میں علی کے فضائل چھپاتا رہا، اور دوست اپنی جان کے خوف سے جناب امیر کے فضائل چھپاتا رہا. مگر پھر بھی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ امام علی کی ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتنی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی؟ ذکر روک دیا، کام روک دیا، سب روک دیا. بٹ کیونکہ نظام الہی ہے، شخصیت الہی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، کوئی روک نہیں سکتا تھا. خدا کا نیریٹو ظاہری طور پر پورے 100-150 سال آپ کو پتہ ہے حدیث بیان کرنا منع تھا. جب 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، جب امام کا دور آیا اور 2 ٹائر، احتیاط کرنی پڑتی ہے، 2 لوگوں میں، 2 سسٹم میں آپس میں، اموی اور عباسیوں میں کھچاؤ پیدا ہوا، تو وہ سپیس کریٹ ہوا اور احادیث شروع ہو گئیں. اس سے پہلے درمیان میں بند تھا، کتنے سال تک نہیں ذکر کرنا. جرداغ مسیح کیا کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر میں حضرت
عیسیٰ کو افضل کہوں جناب امیر سے، یا نہیں، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اگر امام علی کو افضل کہوں حضرت عیسیٰ سے تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، کرسچن ہے نا، لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو افضل کروں امام علی سے تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، کرسچن ہے ہاں۔ تو الہی نیریٹو کو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں روک سکتا، کتنی کوشش کی گئی۔ آپ متوکل کے دور کے اندر سب سے شدید دور ہے، مسمار کر دیا گیا کربلا کو، یہودی اس کا وہ تھا جو بھی اس کا آپ کہہ لیں پی اے آج کے دور کے اندر، اسے جب بولا اس نے اصل روک کر کھدائی کروا دی کربلا کی، اور جو آتا تھا اس کو شکنجہ کیا جاتا تھا زیارت، یعنی یہاں تک ہوا۔ مگر اگر آج کوئی دیکھے تو کہاں ہے وہ سب جنہوں نے کوششیں کی، اور کہاں ہے وہ جسے خدا نے خود خلق کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ اب یہ الہی نیریٹ، اسے کوئی نہیں بجا سکتا۔ ہم جو روشن ہیں، ہم اپنی ظرفیت کو جتنا انہینس کریں گے جان محترم، اتنا اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ باطن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں، اور معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ حالات، واقعات، زندگی ایسی ہے، یہ مجھے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے تاکہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لائف کی ہو سکے۔ عزیزان محترم، باطن بہت ضروری ہے، بغیر باطن کے انسان نہیں کر سکتا۔ اور انبیاء آہی یزکیہم، تزکیے کے لیے آئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں، زرارہ ایک امام کا بھی شاگرد ہے، صحابی ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام اسے بتاتے ہیں، آپ پرسپیکٹو میں رکھیں کہ امام کن کن چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں، کون سا دور ہے، اس دور کے اندر کیسی حاکمیت ہے، تبلیغ ہو نہیں سکتی۔ امام ڈیفائن کر رہے ہیں اس دور کے لوگوں کو۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ 6 کیٹیگری میں ہیں، جن کی شباہت 6 جانوروں سے ملتی ہے۔ دور وہی ہے جو امام کرافٹ کرے گا، وہ دور آپ کو ہر زمانے میں پایا جائے گا، ہمیں کمپیریزن کرنا ہے۔ 6 کیٹیگری امام نے فرمائی، اور جانوروں سے اس کو ریزمبلنس کیا، کمپیئر کیا ان کی ایٹریبیوٹس کے ساتھ۔ کہا ایک گروہ لوگوں کا شیر کی طرح ہے۔ شیر کی کیا کوالٹی ہے؟ کہ وہ حاکم ہونا چاہتا ہے، اور اس اپنی حکومت کے لیے چاہے اسے ظلم کرنا پڑے، حق کھانا پڑے، مارنا پڑے، وہ کرتا ہے۔ ایک کیٹیگری۔ تو یہ کیٹیگری آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ ایک کیٹیگری، چاہے جتنا بھی ظلم ہو، فلسطین کے 22,000 بچے مار دیے جائیں، قتل و غارت ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں رول کرنا، نہتے لوگوں کو مار دیا جائے، کوئی آواز نہیں اٹھائے، ظلم جتنا بھی ہو، جبر جتنا بھی ہو، ہر جگہ کوئی فرق نہیں، اس طبقے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ امام نے پہلے کہا یہ جانور ہے، کون سے؟ شیر کی طرح۔ دوسری کیٹیگری امام فرماتے ہیں، دوسری کیٹیگری انسانوں کی بھیڑیے کی طرح ہے۔ بھیڑیا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بھیڑیے کی صفات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بھیڑیا جو ہے وہ ظاہر کے طور پر، یعنی انسان کو جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ کیٹیگری انسانوں کی کہ جو ظاہر دکھا رہا ہے وہ نہیں ہے، اور اپنے خوف اور ترس کے ذریعے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھیانک ہے، ظاہری طور پہ ایک بھیانک چیز دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی دین کو کس طریقے سے بیچا جائے، ظاہر خوف ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو دین کو اپنے
دین کو کیا کرتی ہے؟ وسیلہ قرار دیتی ہے دنیا کا. ظاہری طور پر دیندار ہے, شکل دیندار بنائی ہوئی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بھی کر رہی ہے پبلک, وہ کام کیا کر رہی ہے؟ یہ جوان میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے لوگ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اللہ کا کرم ہے بھائی, یہ سب اللہ کا کرم ہو رہا ہے ان کے اوپر. یہ ظاہر دیندار ہے مگر دین دنیا کے لیے ہے. صدر اسلام میں بھی آپ دیکھیں ایسے لوگ سارے تھے, ظاہری طور پر دیندار تھے مگر اسلام ایسا لے کر آئے لوگ, اسلام اس لیے لائے کہ اپنی دنیا بچانی تھی انہوں نے. تیسری کیٹیگری, یہ سب باتیں ہیں, اس کو اب میں آپ کو مزید کنیکٹ کروں گا, یہ سب باتیں ہیں, اندر ہے, سامنے وہی ہے. یہاں میں بریکٹ میں آپ کو بتا دوں یہ باتیں کیوں امپورٹنٹ ہے. آیت اللہ ملا کلی حسین ہمدانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. نجف اشرف میں امام کی زیارت پہ جاتے تھے, ابا یہاں پہ ہوتی تھی, واپس آتے تھے ابا اوڑھ کے آتے تھے. شاگرد نے روک لیا, کہا کہ آپ جاتے تو صحیح ہیں, واپس ایسے کیوں آتے ہیں؟ کہا جب میں زیارت کرتا ہوں تو مولا کرم کرتے ہیں, میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے, میں لوگوں کی حقیقت دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. جو اصل شکل ہے وہ یہی کیٹیگریز ہے نا, اندر سے باہر سے جیسی بھی ہو, لیکن میں نہیں چاہتا, کیونکہ یہ کیفیت میری تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جائے گی, تو میں نہیں چاہتا میں کسی کو جج کروں, بعد میں جج کروں. پھر شاگرد نے بولا کہ میرے بارے میں بتائیں میں کیسا ہوں, تو انہوں نے کہا رہنے دو, نہ پوچھو تو بہتر ہے. نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے بولا تمہاری جو نفس ہے وہ گدھے کی طرح کا ہے, نفس کیفیت ہے, بہرحال وہ بھی نفس کی شکل ہے. تو یہاں امام کہتے ہیں تیسری کیٹیگری انسانوں کی لومڑی کی طرح ہے. لومڑی اپنی چیزیں, یہ وہ طبقہ ہے جو بزنس مین طبقہ ہے, تاجر. جب کوئی چیز خریدنی ہو دوسرے سے تو اس کی برائی کرتا ہے, اور جب کوئی چیز بیچنی ہو تو اس کی تعریف کرتا ہے. یہ طبقہ معاشرے میں آپ دیکھیں, آپ کو پلاٹ اپنا بیچنے چلے جائیں, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہاں پہ تو روڈ بھی نہیں بنے گا, یہاں بڑا مسئلہ ہے یہ وہ, اور وہی جب اس کو بیچنا پڑ جائے, اس سے بہتر آپ کو پورے DHA میں پلاٹ نہیں ملنے والا, جس کے سامنے یہ ہوگا, اس کے سامنے یہ ہوگا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں دنیا جہان کی, اپنی چیز بیچنی ہو تعریفیں, دوسرے کی, یہ طبقہ ہر دور میں پایا جاتا ہے. امام تشبیہ دے رہے ہیں. آگے اگلی کیٹیگری امام کہتے ہیں ایک طبقہ سور خنزیر پگ کی طرح ہے, جس کے اندر کیفیت زنانہ ہے, خاتون کی طرح ہے, اور شہوت اتنی زیادہ ہے, لسٹ اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی برے کام کی دعوت دی جائے تو فوراً اس کو قبول کرتا ہے. انٹرنل کیفیت ہے, ہاں یہ سب اندر کی کیفیت. لسٹ, شہوت انسان کو برباد کر دیتی ہے, انسان تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا, اس کے الگورتھم, یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جانے کے لیے, اچھائی بھی ہاں, لیکن میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی زندگی میں رول نہیں ہوگا, یو کین ناٹ اسٹاپ. دس از ڈرگ ایڈکشن. ڈوپومائن کریٹ کرتا ہے یہ میڈیا, یہ آپ کو سائیکو کی طرف لے جاتا ہے. یہ آج قتل ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں قتل ہو رہے ہیں. انفلوئنسر نے کچھ کہہ دیا, فوج سامنے والے یہ نہیں کہا, جا کے اس کو قتل کر دیا. آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. نشہ, یہ نشہ ہو گیا ہے. تو یہ سور کی شکل سے ہے اصل میں. اگلی کیٹیگری سیکنڈ لاسٹ, امام کہتے ہیں کچھ لوگ زمانے میں کتے کی طرح ہیں. کل ان کی لینگویج اتنی بری ہے کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ ایسی ویکیبلری یوز کرتے ہیں, میں ممبر پہ ظاہر ہے الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا, کہ لوگ کہتے ہیں رہنے دیں, عزت اسی میں ہے, ان سے بات ہی نہیں کی جائے. اگلا حصہ اور خطرناک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں شور مچاتے ہیں, گھر والوں کو دباتے ہیں, گھر والے ان کی اس کیفیت کی وجہ سے ڈر کے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ انسان باہر اچھا ہو, گھر میں ایسا ہو. امام کیا فرماتے ہیں, روز قیامت یہ کتوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے.
آخری اور التماس دعا عزیزان محترم، آخری مومنین، ایک گروہ انسانوں کا جو مومن ہے وہ بھیڑ کی طرح ہے کہ شرور لوگ، شرارتی لوگ اس کی کھال یعنی اس کے بال کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے گوشت کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. یہ کیٹیگری مومن کی ہے. یہ امام اس دور میں بتا رہے ہیں کہ جو کربلا کے بعد پورا سینیریو ہوا، ایسے لوگ تھے. آج سوسائٹی کیسی ہے؟ کیسی سوسائٹی؟ امام فرق ہے. یہ میں بار بار اس بات کو ورڈ کو ریپیٹ کرتا ہوں. امام جسے ہم مانتے ہیں وہ ہیومن سوسائٹی، ہیومن انٹرنل اسٹرکچر کا آرکیٹیکٹر ہے. اندر سے انسان کو بناتا ہے، ایسا بناتا ہے کہ سلمانو منا اہل بیت اس مقام پہ لے جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد. اذان محترم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم جس معاشرے میں ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ظاہر میں اچھے کپڑے، صاف کپڑے، شکل بھی ہم نے اپنی اچھی بنائی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا باطن کیسا ہے؟ ہمارے باطن میں نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، منافقت ہے. ایک دوسرے کے سامنے اچھے ہیں، ذرا سا ہٹ جائے اس کی برائی کرتے ہیں. Who we are actually. آج معاشرہ ایسے ہی ہے آپ کے ساتھ. آج یہ ناچاکیاں، یہ فیملی پرابلمس، یہ ڈائیورسڈ، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں کا ناراض ہونا، بہن بھائیوں کا اختلاف، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے باطن کی تربیت نہیں کر رہے. ہمارا باطن مشکل میں، اور اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ہم سٹاپ نہیں کر رہے اس نجاست کو جو ہمارے دشمن نے کریٹ کی ہوئی ہے. وہ ہمارے وجود میں آ رہی ہے نا، آنکھوں سے آ رہی ہے، کانوں سے آ رہی ہے. آج میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ انسان کے باڈی میں ایک مولیکیول ہوتا ہے جو وہ ایک ٹریلین تعداد میں وہ کہتے ہیں ہوتا ہے. کہتا ہے آج کے انسان کا وہ مولیکیول ختم ہو. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ غذا ڈالتے ہیں وہ اس کو بائیفرکیٹ کرتا ہے، توڑتا ہے اور آپ کی باڈی میں اس کو کریٹ کرتا ہے. کہا آج کے انسان میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہو رہا ہے. کیوں کم ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم کھانے کھا رہے ہیں، یہ جو ہم غذائیں ہیں، یہ سب ہمارے بدن پہ بھی افیکٹ کر رہی ہیں، ہمارے مزاج پہ افیکٹ کر رہی ہیں، ہماری عبادت میں افیکٹ کر رہی ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اچھی نماز پڑھتے ہیں یقیناً. آئی ایم ناٹ گیٹنگ کنیکٹڈ. نماز مومن کی معراج ہے. میں معراج پہ نہیں جا رہا کیونکہ میرے وجود میں دنیا کی غلاظتیں ہیں، چاہے وہ لقمے سے، چاہے وہ آنکھوں سے، چاہے وہ کانوں سے. پاکیزگی کی ضرورت ہے. جو پاکیزہ ہوگا اسے آواز آئے گی. اے دنیا کے لوگوں، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. پہنچنا ضروری ہے. الہی نیریٹو از ناٹ ایزی. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. کربلا ظہور دے رہی ہے. دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو پانی نہیں دیا. دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے، چھوٹے سے بچے کو، ظاہر یہی ہے، ہوا بھی یہی، بچے کو پانی نہیں دیا. آج آپ اس بچے کو یاد کرتے ہیں. الہی نیریٹو کیا ہے؟ کہ یہ بچہ نہیں، یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے. اس دنیا اس کو نہیں سمجھ سکتی، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ. یہ بچہ حادثاتی طور پہ شہید نہیں ہوا کہ ایسے ہی لے گئے. امام حسین الہی پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے.
امام جانتے تھے میرا یہ چھوٹا شہزادہ وقت کے یزید کا نقاب کھینچ لے گا، کھینچ لے گا۔ الہی نیریٹو تھا، کھینچ لیا، یہ بچہ کافی تھا، یزید کو رسوا کرنے کے لیے یہ بچہ کافی۔ میدان موت، کربلا یہی ہے۔ استاد مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں تھا اور میں نے بہت توسل کیا کہ میری مشکل حل ہو، تو میں نے اس بچے سے توسل کیا اور کہا میرے لیے مشاہدہ ہوا کہ چھت جو ہے وہ پھٹی اور ایک نور اترا، اور ایک نور کی حالت میں میں نے اس بچے کو دیکھا۔ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے یہ۔ چھوٹے بچے آپ کے بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی امتحان کیا یا نہیں کیا۔ میں اپنے طالب علمی کے شروع کے ایام میں ایک عالم کی خدمت میں پہنچا، محرم قریب تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ محرم میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر ولادت ہوئی ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے تو شاید نہ جا پاؤں۔ اس وقت میرے یہاں اولاد نہیں تھی، تو میں اندر سے بڑا ٹوٹا کہ خدا اگر مجھے اولاد دے مگر میری اولاد کو میرے لیے ایسا نہ کرنا کہ میں حسین کی اولاد کی خاطر اسے ترجیح دوں۔ کرم کیا خدا نے، میں ہمیشہ اپنے پہلی اولاد کو 12 دن کا چھوڑ کے گیا، میں جانے موت۔ اور جب 6 ماہ کا میرا بیٹا ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا، کیا میں اسے خدا کی بارگاہ میں دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنے آپ کو بہت کمزور پایا، نہیں دے سکتا۔ مگر وہاں سب ختم ہو گیا، سب لٹ گیا۔ نہ جانے کیا استغاثہ امام حسین نے بلند کیا، خیموں میں تلاطم شور سمجھنا شروع ہو گیا۔ امام خیموں میں آئے، امام نے کہا ابھی تو ہم زندہ ہیں، اور ہم نے کہا تھا جب تک زندہ ہیں تو خیموں سے شور نہیں آنا چاہیے۔ کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو کسی آغوش میں آرام نہیں آ رہا۔ امام نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچہ پیاسا ہے، کہا دیجئے میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی میرا پانی پینے جا رہا ہے۔ امام نے اپنی عبا میں قرآن کے اس پارے کو چھپایا۔ کہتے ہیں امام بڑے اور ایک اونچائی پہ پہنچے، دشمن بھی سمجھا کہ امام قرآن لے کر آئے ہیں، جیسے ہی عبا ہٹی قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا ضرور تھا۔ امام نے کہا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام نے اسے بلند کیا، حتیٰ بعض کہتے ہیں امام نے کہا اگر یہ ہے کہ میں پیوں گا میں اسے رکھ دیتا ہوں۔ مقاتل اس تعبیر کو بیان کرتے ہیں۔ عزادارم خدا آپ کے بچوں کو صحت دے، خدا بے اولادوں کو جناب علی اصغر کے صدقے اولاد دے۔ جو بیمار ہیں، ایک 6 سال کا بچہ ICU کے اندر ہے، شدید بیمار ہے، پروردگار اسے شفا عطا فرمائے جناب علی اصغر کے صدقے میں۔
ان بہتے ہوئے آنسوں سے اپنے آپ کو متصل کریں۔ عزاداران محترم، امام نے کہتے ہیں اسے جب دشت کربلا میں رکھا نا، گرمی کی شدت تھی، پیاس تھی، کہتے ہیں بچے کے ہونٹ ایسے ہل رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپنا شروع۔ امام نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ نہ جانے کس نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے، اور دشمن کی فوج میں ایک گریا کہتے ہیں، تو چہرے چھپانا شروع کر دیے۔ ایک لعین نے آواز دی، اس شخص کو جس نے امام کے اس بچے کی ہنسی کو خاموش کیا، حرملہ اس بچے کی پیاس کو بجھا دو۔ 3 شوب والا تیر جس کا اپنا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا، اس تیزی سے بچے کی گردن پر لگا۔ بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، تیر پیوست ہوا۔ امام نے خون آسمان کی طرف دیا، خون نہ پلٹا۔ عجیب کیفیت ہے عزیزان محترم۔ امام پانی کے لیے لائے تھے نا، اب کس حالت میں اس ماں کے پاس لے جائیں جو اس انتظار میں میرا بچہ پانی پینے گیا۔ تبھی تو آپ سنتے ہیں نا، امام کے لیے یہ چھوٹا سا بدن بھاری ہو گیا۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سے یہ بدن اٹھایا نہ گیا۔ بعض مقتل، بس 1-2 منازلیں اور پھر آپ شبیہ جھولا جناب اصغر آئے گا۔ خدا اس جھولے کے صدقے میں آباد کرے بے اولادوں کو۔ عزیزان محترم، بعض مقتل کہتے ہیں امام بچے کو خیمے لے کے گئے، مگر اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کر جاتی، امام بچے کو لے آئے۔ خیموں کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنائی۔ غربت سید الشہداء ہے، غریب ہے حسین، تلوار کی نوک سے قبر کھود رہا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں علی اصغر کو دفنایا، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ۔ امام حسین سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ عزاداران محترم، بس ایک منزل اور، مصیبت رکی نہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو 3 دفعہ شہید ہوا۔ ایک تیر سے نہر ہوا، خیمے جب اجڑ گئے، انہوں نے کہا ایک بچہ بھی کہیں تھا، رات کی تاریکی تھی، کہیں تھا، اس کا بدن کیسے نکالیں؟ انہوں نے اندھیروں میں نیزوں کو ہاتھ میں لیا، دشت کربلا میں لگاتے ہوئے ایک نیزے پر ام رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ یہ دوسری شہادت۔ تیسری شہادت میں نہیں پڑھوں گا کہ کس طریقے سے ایک ننھے سے بچے کے سر کو جدا کیا۔ ارے جب پہلی دفعہ پانی آیا تو چھوٹی سی بچی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، کہا علی اصغر پانی آ گیا۔ شریعت جھولا علی اصغر برآمد ہو رہا ہے۔